ناظرین، میں ہوں عبداللہ مجید۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام اور آپ کا آفٹر ورلڈ میں خوش آمدید۔ جی، آج کی اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں شیخ عبدالقادر جیلانی کی سچائی کا ایک ایسا واقعہ جو پوری دنیا میں مشہور ہے اور انہیں سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی ایران کے صوبہ گیلان کے شہر نائف میں یکم رمضان المبارک سن 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے والد ابو صالح جنگ دوست اور اپنی والدہ ام خیر فاطمہ کے ذریعے پیغمبر اسلام کی اولاد میں سے تھے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے بچپن ہی سے اپنی تقوی اور ذہانت کے آثار دکھائے۔ اس نے 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا اور اسلامی قانون اور دینیات کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اسلام کی صوفیانہ روایت، تصوف کی طرف بھی ان کا فطری میلان تھا۔ اپنی 20ویں دہائی کے اوائل میں شیخ عبدالقادر جیلانی نے بغداد کا سفر کیا، جو اس وقت اسلامی تعلیم کا مرکز تھا۔ اس نے شہر کے چند سرکردہ علماء سے تعلیم حاصل کی اور آخرکار اپنے طور پر ایک مشہور فقیہ اور ماہر الحیات بن گئے۔ تاہم وہ محض مطالعہ اور پڑھانے پر راضی نہیں تھے، وہ اپنے لیے اسلام کی سچائی کا تجربہ کرنا چاہتے تھے، اور اس لیے اس نے متعدد مختلف اساتذہ کی رہنمائی میں تصوف پر عمل کرنا شروع کیا۔ کئی سالوں کے مطالعہ اور مشق کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی نے روحانی ادراک کے اعلیٰ درجے کو حاصل کیا۔ وہ اپنی دانشمندی، شفقت اور دوسروں کی مدد کرنے کی صلاحیت کے لیے مشہور ہوا۔ تمام مسلم دنیا سے لوگ ان کے پاس رہنمائی اور روحانی مدد کے لیے آتے تھے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے قادریہ صوفی حکم کی بنیاد رکھی، جو دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ بااثر صوفی حکموں میں سے ایک ہے۔ وہ غوث اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے سب سے بڑا مددگار۔ ان کا شمار تصوف کی تاریخ کی اہم ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں سب سے مشہور کہانیوں میں سے ایک اس وقت کے بارے میں ہے جب انہوں نے ایک ڈوبتے ہوئے آدمی کو بچایا تھا۔ وہ شخص ایک غیر مسلم تھا اور دریا میں ڈوب رہا تھا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے اسے دیکھا اور بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ وہ شخص بچ گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں ایک اور مشہور واقعہ اس وقت کا ہے جب انہوں نے ایک غریب عورت کی مدد کی تھی۔ خاتون رو رہی تھی کیونکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے اسے کچھ رقم دی اور اسے نماز اور روزہ بھی سکھایا۔ عورت کی زندگی بدل گئی تھی اور وہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پالنے کے قابل تھی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی وفات 561 عیسوی میں بغداد میں ہوئی۔ انہیں شہر کے ایک مزار میں دفن کیا گیا، جو اب دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک اہم زیارت گاہ ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کو ایک عظیم ولی اور صوفی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی حکمت، شفقت اور دوسروں کی مدد کرنے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کا شمار تصوف کی تاریخ کی اہم ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ ان کی تعلیمات اور مثالیں پوری دنیا کے لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی چند تعلیمات یہ ہیں: زندگی کا مقصد خدا سے محبت کرنا ہے۔ خدا کا راستہ محبت، ہمدردی اور دوسروں کی خدمت کے ذریعے ہے۔ حقیقت صوفی وہ ہے جو ہمیشہ روحانی اور اخلاقی طور پر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ صوفی کو شائستہ اور خوددار ہونا چاہیے اور ہمیشہ دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ صوفی کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات آج بھی متعلقہ ہیں۔ وہ روحانی، روشن خیالی اور اندرونی سکون کا راستہ پیش کرتے ہیں۔ وہ تمام لوگوں کے لیے کھلا ہے۔ ان کے پس منظر